خانہ کعبہ شریف کے 4 کن، رکن حجر اسود، اس سے آگے بڑھیں تو رکن عراقی، عتیم آ جائے گا، عتیم سے اوپر سے آئے تو رکن شامی، اور اس سے آگے آئیں 2 رکن یمن۔ 2 کونے جو ہیں ان کے اوپر تو کشیدہ کاری اور آیات لکھی ہوئی ہیں، اور نیچے کی طرف کچھ نہیں ہے، جبکہ 2 کونوں میں نیچے تک کشیدہ کاری کی ہوئی ہے۔ جیسا کہ یہ میرے سامنے ایک کونا ہے، یہ کونا رکن یمانی والا کونا ہے، رکن یمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کونے میں نیچے تک کشیدہ کاری کی گئی ہے، نیچے تک سنہری بلکہ سونے سے کے ساتھ شاید لکھا جو ہے وہ پھول بوٹے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ رکن یمانی ہے، بہت اہم رکن ہے۔ اہم اتنا ہے کہ یہاں پہ نوری مخلوق فرشتے موجود ہوتی ہیں، اور خاکی مخلوق انسان مومن مسلمان جب دعا مانگتا ہے تو اس دعا پہ وہ آمین کہتے ہیں۔ اور یہاں پر کافی باتیں خلط العام ہیں، مثلا کئی لوگ اس کا استعلام کر رہے ہوتے ہیں۔ استعلام صرف اور صرف حجر اسود کا ہے، استعلام صرف اور صرف حجر اسود کا ہے، اور کسی کونے کا نہیں ہے۔ ہاں، رکن یمانی کے بارے میں حکم ہے کہ اگر آپ رکن یمانی کے قریب ہیں کہ آپ کا دائیں ہاتھ اس کو چھو سکتا ہے تو اسے چھو لینا سنت ہے، مگر آج جب آپ احرام میں ہوں، عمرے کے احرام میں ہوں، تو پھر اس وقت اس کو چونکہ خوشبو لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اس کو خوشبو لگی ہوئی ہے، تو آپ اس وقت اس کو چھونا آپ کا اس کو چھونا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ عام طواف میں ہوں اور اس کے قریب ہوں تو اس وقت اس کو آپ چھوئیں۔ یہ دیکھیں وہ استعمال کر رہے ہیں رکن یمانی کا، جو غلط ہے۔ یہ دوست ابھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، تو یہ اسلام اس کا نہیں ہے، اس کا یہ صرف اور صرف اس کو ہاتھ لگانا ہے، چھونا ہے اگر آپ اس کے قریب ہیں تو، اگر دور ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام صرف حجر اسود کا کرنا ہے۔ میں یہ کونا مزید آپ کو اس کی نیچے تک کی جو خوبصورت کشیدہ کاری دکھا دیتا ہوں، تاکہ یہ کونا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ رکن یمانی کا کونا جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ یہ رکن یمانی، رکن یمانی کا رکن یمانی والا اس طرح سے نیچے تک کسی اور کونے میں کشیدہ کاری نہیں ہے، تو یہ رکن یمانی کا